اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 سے، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن۔ یہ آیت آگے بھی جاری ہے، آیت نمبر 187۔ آپ جانتے ہیں کہ اس رکوع میں روزوں کے متعلق اور رمضان المبارک کے احکامات ذکر ہیں، تو اس آیت میں یہ اجازت دی گئی ہے، حلال کیا گیا ہے ایک چیز کو جو پہلے منع تھی۔ پہلے جب روزے فرض ہوئے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ شام کو جب آپ نے افطار کر لیا ہے، شام کو افطار کر لیا، اب جب تک آپ جاگ رہے ہیں کھا پی لیں اور گھر والی سے صحبت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ سو گئے، نیند آ گئی آپ کو، اب آپ کا روزہ شروع ہو چکا ہے، آپ کو نیند آ چکی ہے، سو گئے ہیں، تو آپ کا روزہ شروع ہے۔ اب اگلے افطار تک، یہ پوری رات اور آگے جو شام آئے گی وہاں تک آپ کا روزہ چلے گا۔ اس دوران نہ آپ کھا پی سکتے ہیں اور نہ اپنے گھر والی کے قریب جا سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت تھا جو کہ ایک بڑا سخت حکم تھا، جس میں ظاہر ہے انسان کمزور ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی تھے جو دن بھر مزدوری کی، انہوں نے کام کاج کیا، شام کو جب لوٹ آئے گھر تو کچھ کھانے کے لیے مانگا کہ کچھ ہے کھا لیں تاکہ جب سو جائیں گے تو روزہ اگلا شروع ہو جائے گا۔ تو ان کی زوجہ نے، گھر والی نے کہا کہ کچھ ہے تو نہیں، میں لاتی ہوں پڑوس سے۔ تو وہ جیسے گئیں تو یہ جو پیچھے تھے انتظار میں، تو ان کو نیند آ گئی، کیونکہ سارا دن کام کیا تھا، تو جب ان کو تھکاوٹ میں نیند آ گئی تو نیند آنے کی وجہ سے ان کا روزہ شروع ہو گیا، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ جیسے سو گئے تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب یہ پوری رات اور اگلا پورا دن تھا، اس وجہ سے اگلے دن وہ دن میں بے ہوش ہو گئے اور بہت ہی ان کو تکلیف ہوئی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جس طرح سو گئے تو اس کے بعد آپ گھر والی سے صحبت نہیں کر سکتے، کھا پی بھی نہیں سکتے۔ تو کچھ لوگ اس وقت ایسے تھے کہ وہ سو گئے لیکن سونے کے بعد دوبارہ ان سے اپنے گھر والوں کے قریب چلے گئے اور صحبت ہو گئی ان سے۔ تو اس طرح سے وہ غلطیاں ہو رہی تھیں اور ایک سخت حکم تھا، اس وجہ سے اللہ نے آسانی فرمائی اور ان آیات میں اب حلال کر دیا گیا، یعنی صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا شام افطار تک۔ رات کے وقت میں کھانا پینا اور گھر والے کے پاس جانا، صحبت کرنا، یہ سارے چیز کی اجازت دی گئی، حلال کیا گیا۔ اس کو ہم پڑھیں گے آیت نمبر 187 میں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم۔ أحل حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی رات میں، یہ روزے اور لیلہ یعنی رات، روزوں کی رات میں، الرفث بے حجاب ہونا، کہ مرد اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اور جو عمل کرے، جو قول کہے تو اس کو کہا جاتا ہے رفث۔ بے حجاب ہونا، الی نسائکم اپنی بیویوں سے یعنی اپنی عورتوں سے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ جو عورتیں یعنی بیویاں، لباس پردہ ہیں، لکم تمہارے لیے، وہ عورتیں، وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے پردہ ہیں، وَأَنْتُمْ اور تم لباس یعنی پردہ ہو، لہن ان کے لیے۔ ظاہر ہے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا پردہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے پردہ بنتا ہے، وہ اس کے لیے پردہ بنتا ہے، اور یہی اخلاق ہے۔
تو قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ وہ عورتیں جو بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، پردہ ہیں، اور تم ان کے لیے لباس ہو، پردہ ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم کہ بے شک تم، کنتم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے آپ سے، جو یعنی حکم منع تھا اس میں تم خیانت کر رہے تھے کہ رات کو انسان اٹھ کر کے گھر والی سے صحبت کر رہا ہے، جس وقت میں منع تھا تو یہ غلطیاں ہو رہی تھی تم سے۔ فتاب علیکم، پس اللہ نے رجوع کیا تم پر، وعفا عنکم، اور درگزر کر دیا تم سے کہ بھاری حکم تھا، جو غلطی ہو گئی اللہ نے معاف کر دی، اب یہ حکم تبدیل ہو چکا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا۔ یہی آیت نمبر 187 جاری ہے ابھی تک۔ فَالْآنَ، پس اب، فا کا معنی پس، الآن کا معنی اب، پس اب، باشروہن، تم مباشرت کرو اپنی بیویوں سے، باشرو مباشرت کر سکتے ہو، ہن بیویوں سے، وابتغوا اور تلاش کرو یعنی خواہش رکھو، ما کتب اللہ لکم جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، یعنی بیوی سے قربت کرتے وقت تم اس چیز کی خواہش رکھو کہ اس سے جو اولاد ہو اس کی خواہش رکھ سکتے ہو، تلاش کرو، خواہش رکھو، ما جو کتب لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حَتَّى یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، لَكُم تمہارے لیے، الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ سفید دھاری، من الخیط الاسود کالی دھاری سے، من الفجر فجر کے وقت، یعنی یہ اب تم رات کو افطار کے بعد سے کھانا پینا شروع کرو، کھا پی سکتے ہو، گھر والوں سے صحبت کر سکتے ہو، اور یہ کھانا پینا تمہارا ہوگا کب تک؟ یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری، یہ فجر کے وقت، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور رات ختم ہوتی ہے یعنی صبح صادق کا جو وقت ہے، تو فرمایا کالی دھاری سے، کالی پٹی اور کالا وقت ختم ہو چکا، سفید دھاری ظاہر ہو گئی، من الفجر فجر کا وقت شروع ہوا تو یہ ہوتا ہے صبح صادق کا وقت، تو اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، اس وقت کے بعد اگلا روزہ تمہارا شروع ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، ثم پھر اتمو تام کرو، پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، یعنی صبح فجر کا وقت شروع ہوا تو تمہارا روزہ شروع ہو چکا سارا دن، جب شام کو دن ختم ہو، اور ظاہر ہے ہم مغرب کی نماز تب پڑھتے ہیں جب دن ختم ہوتا ہے، رات کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی دن بالکل ختم ہو رہا ہے اور رات شروع ہو رہی ہے، تو رات کا وقت شروع ہو گیا تو وہاں تک ہمارا روزہ ہے، اور مغرب میں ہم اذان کے وقت افطاری کریں گے جب غروب آفتاب ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حصے میں اعتکاف کا ذکر ہے کہ تمہیں جو اجازت دی گئی رات کو گھر والوں سے صحبت کر سکتے ہو رمضان کے رات میں اور کھا پی سکتے ہو، لیکن یہ اجازت گھر والوں سے صحبت کرنے کی اعتکاف میں نہیں ہے، اعتکاف میں منع ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو کھا پی تو سکتے ہیں رات کو، لیکن صحبت کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ اور نہ مباشرت کرو بیویوں سے، وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد ظاہر مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، تو اعتکاف کی رات میں، دن میں تو روزہ ہوتا ہے اس میں بھی منع ہے بیوی کے قریب جانا، اور رات کو بھی پھر منع ہو جاتا ہے اعتکاف کی وجہ سے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تِلْكَ یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود حد ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا پس تم ان کے قریب مت جاؤ، یعنی اللہ کی حدیں جو اللہ نے مقرر کیا قانون، اس کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں کیا یہ نہیں کرو،
قریب مت جاؤ اس لیے کہ قریب جاؤ گے تو اس میں ملوث ہو جاؤ گے، جیسے بیوی سے قریب ہونا روزے میں خطرہ ہوتا ہے، اس سے انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اس لیے قرآن نے فرمایا فلا تقربوها، تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اسی طریقے سے قریب نہ جانا اس طرح ہے روزے میں کلی کرنا بڑی، جیسے روزے میں بار بار منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا اور اس طرح سے زیادہ منہ میں پانی ڈالنا، یہ قریب جانا ہے اور اس سے ہو سکتا ہے پانی اندر چلا جائے، پیٹ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے بغیر ضرورت کے بڑی کلی نہیں کریں، تھوڑی سی کلی کر کے وضو کر لیں روزے میں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح یبین بیان کرتا ہے، کھولتا ہے اللہ آیات ہی اپنی آیات للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ یتقون وہ سارے بچ جائیں، یعنی جو جو چیز اللہ نے منع کی ان سے بچ جائیں اور اس طریقے سے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ ایک مکمل آیت تھی، آیت نمبر 187۔ اگلی چھوٹی آیت ہے آیت نمبر 188، پھر یہ رکوع مکمل ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حرام مال کھانے سے منع کیا ہے، باز رکھا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی روزہ رکھتا ہے تو افطاری میں وہ افطار بھی حلال مال سے کرے، اور مطلقاً تمام لوگوں کو عام دنوں میں بھی اور رمضان میں بھی یہ منع ہے کہ کسی کا مال حرام کھایا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، حرام کھانے سے جو ہے دعا قبول نہیں ہوتی اور عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی، اور پھر آخرت میں بھی اس کا سوال ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، انسان کو ایک ایک لقمہ حرام کا اس سے بچنا چاہیے، اس کا بڑا وبال ہوتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ دو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جن میں ان کا جھگڑا تھا زمین پر۔ تو جن کا زمین پر جھگڑا تھا، ایک تھا دعویٰ کرنے والا، اس کو کہا جاتا ہے مدعی، دعویٰ کرنے والا، دوسرا جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مدعا علیہ۔ تو وہ مدعی جو تھا اس پر گواہ، اس کے پاس گواہ نہیں تھے۔ مدعی سے کہا جائے گا آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ اس کو کلیم کریں، یعنی گواہ دیں۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے تو سامنے والے کو پھر حلف اٹھایا جاتا ہے، قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو اس کے پاس گواہ نہیں تھے تو اس کو کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ حلف اٹھائیں، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت بھی پڑھی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ جو لوگ تھوڑی سی اجرت پہ جو ہے اس طرح کرتے ہیں۔ تو ایک وبال کی آیت عذاب کی قرآن پاک کی وہ پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ جو مدعا علیہ تھا جس پر حلف تھا قسم اٹھانا، وہ اپنے قسم سے یعنی چھوڑ دیا اس نے کہ میں قسم نہیں اٹھا رہا اور میں یہ زمین ان کو بس دے رہا ہوں۔ تو اس طرح سے وہ زمین مدعی کو چلی گئی جس کا دعویٰ تھا۔ تو اللہ نے اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، وَلَا تَأْكُلُوا اور مت کھاؤ أَمْوَالَكُمْ اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل ناحق، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت لے جاؤ، وَتُدْلُوا یہ پیچھے جو تھا لا وہ اس پر بھی آئے گا، مت لے جاؤ بِہا اس کو، إِلَى الْحُكَّامِ حکام تک، حاکموں تک، قاضی تک، کس کو، اس فیصلے کو مت لے جاؤ قاضی تک۔ کیوں نہ لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ، بالإثم گناہ سے، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو تمہارا حصہ نہیں ہے، تمہارا حق نہیں ہے، اس کے باوجود تم جھگڑا کر کے اس بحث کو اور اس کیس کو لے جاتے ہو کورٹ میں، عدالت میں، قاضی کے پاس، حکام کے پاس۔ تمہاری نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے میرے حق میں فیصلہ ہو جائے تو یہ زمین میری ہو جائے، حالانکہ اللہ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ تم ناحق ہو، تو دنیا میں تو یہ چیز تم لے لو گے لیکن آخرت میں پھر نہیں بچ سکتے، اس لیے فرمایا کہ ایسا مت کرو، حرام سے بالکل بھی بچنا ہے۔ یہ رکوع مکمل ہوا آیت نمبر 128 تک، آگے ہے آیت نمبر 189، تو وہ کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔